बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है मशहूर और एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, बिजनेस के मैनेजमेंट के उस्ताद हैं और भी बहुत कुछ डॉक्टर साहब के पास मौजूद है। मैं डॉक्टर साहब से चाहूंगा लेकिन क्योंकि आप सबके देखे वाले हैं, तारुफ सिर्फ इसलिए किया जाता है कि बहुत सारे नए लोग जो हैं वो हमें देखते हैं, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया होता सिर्फ उनके लिए होता है, वरना डॉक्टर साहब जो हैं वो जानी पहचानी शख्सियत हैं। आसिम सीरीज के अलावा बहुत सारे चैनलों पे मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी जबरदस्त वर्किंग की है, जायचा बनाया है खान साहब का। मैं काफी दिनों बाद आपके साथ व्लॉग कर रहा हूँ इस हवाले से कि खान साहब के हवाले से खास तौर पे कि खान साहब की जो मुश्किलात हैं उनकी रिहाई के हवाले से बड़ी डेट सामने आई और कहा यह गया कि सितंबर का महीना भी शायद उनके लिए रिलीफ हो सकता है, अक्टूबर के महीने में रिलीफ मिलने के इम्कान हैं। कुछ लोगों ने कहा जी ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे खान साहब बाहर जेल से निकल आएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब के लिए आप समझते हैं कि कोई, क्योंकि अब सितंबर के 27 सितंबर को पेशावर में जलसे का भी ऐलान किया गया है और अब कोशिशें की जा रही हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए मजीद और इस तरह के कुछ इकदाम किए जाएं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में खान साहब की रिहाई के कुछ इम्कान बनते नजर आ रहे हैं? क्योंकि कहा ही जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए हैं, कोई नया लंदन प्लान भी आ सकता है जिसमें एक्सटेंशन की शायद बात हो या इस तरह की कोई चीज हो। तो आपको क्या नजर आ रहा है आने वाला वक्त पाकिस्तान की सियासत के लिए और इमरान खान के लिए कैसा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक, माबूद है। और एस्ट्रोलॉजी जो है ये एक इल्म है जो अता करता है और डॉट कनेक्टिंग करके एक कोई चीज़ जो है वो बताने की कोशिश करते हैं। असल ज़ात अल्लाह की है जो हर चीज़ को जानता है। ये जो है ना इल्म, ये बिल्कुल ऐसे ही जो लोग कमेंट्स करते हैं ना कि ये शिरक है और ऐसे। बिल्कुल। जब लाउड स्पीकर आया था ना बर्रे सगीर में, तब भी कहा गया था ये शिरक है। हाँ जी, कुछ उलमाए कराम जब प्रिंटिंग प्रेस आया था जी तब भी बिल्कुल जला दिए थे। ठीक है। तो मतलब ये ऐसे इसको नहीं लेना चाहिए, ये प्रोग्रेशन है इल्म की, और ये जो है ये इल्म है। जैसे बायोलॉजी होता है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे लें, अपने ईमान का हिस्सा मत क्योंकि बनाएं। फोरकास्ट है बेसिकली। अब पाकिस्तान जो मौसमाती तब्दीली के लिए जो लगा रहा है आलात, जिसमें पहले से पता चल जाएगा जी अब जलजले आने हैं, तो भी फोरकास्ट है, प्रेडिक्शन है। ये एस्ट्रोनॉमी से रिलेट करता जी है। एग्जैक्टली। और एस्ट्रोनॉमी की सब ब्रांच आप कह लें बना दी गई है एस्ट्रोलॉजी। हालांकि एस्ट्रोलॉजी एक अलग इल्म है। जब आप कह लें इंसान को देखते हैं ना, पहले जमानों में जब रेगिस्तानों में ट्रेवल करते थे, रात को सितारों को देख के रास्ते का तयन कर लेते थे। ऐसे ही है। जब सितारों को देख के रास्ते का तयन करते थे, फिर एस्ट्रोलॉजी भी एक रास्ता जो है वो दिखा देता है। अब उसके ऊपर एक एक सेंटीमीटर के ऊपर, माइक्रो सेंटीमीटर के ऊपर क्या है वो अल्लाह को पता है। बेशक इंसान इतनी इन डेप्थ और इन डिटेल नहीं जा सकता। बेशक जो अल्लाह को पता है वो तो एक एक जर्रे से वाकिफ है, चाहे वो रेत का जर्रा है या मिट्टी का जर्रा है या ऊपर जर्रात है, वो जानता है। इंसान बस एक महदूद सा इल्म रखता है, वो बता देता है। अच्छा, इमरान खान साहब का जो है ना जायचा, वो सन 2022 के एंड से वो इस चीज को बता रहा है कि ये चीज बेहतरी की तरफ जाएगी, क्योंकि प्लैनेट जो है ना वो एक खास टाइम में आके अपनी पोजीशन लेते हैं, फिर वो स्लोली एंड स्टेडली डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा प्लैनेट है। जैसे जोल है, वो एक सबर वाली कैफियत जो है स्लो मोशन में वो पैदा करता है, ठीक है। तो प्लैनेट्स अपना काम एक खास मकाम पे आके शुरू करते हैं। 23, मैंने 22 का है, 23 पे। अच्छा, 23 जो है उसके एंड के ऊपर जो मामला शुरू हुए दिसंबर में, इमरान खान के जो ओपोनेंट्स थे उनके लिए मुश्किलात बढ़ती गई। और फिर हमने ये देखा कि फरवरी का जो इलेक्शन था 2024 का, बिल्कुल सही, वो किस तरीके से स्वीप किया गया, बिल्कुल ठीक है। उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो जो ओपोनेंट इमरान खान के हैं उनके बारे में अब रिपोर्ट्स जो हैं आ रही हैं सामने, वो भी रिवील हो रही बिल्कुल हो रही हैं, बिल्कुल कैंडल्स की शक्ल में डे बाय डे चीजें जो है वो एक्सपोज हो रही हैं। फिर ये है कि जो उनके अगेंस्ट केसेस हैं वो भी एक एक करके वो खत्म होते जा रहे हैं। असल जो अदल और इंसाफ का महवर और मरकज है वो तो हमारी अदलिया है ना। अदलिया का प्लैनेट देखते जाइए कि डे बाय डे वो स्ट्रांग हो रहा है। रिवर्स साइकोलॉजी जो प्लैनेट्स की होती है ना,
وہ والی چل رہی ہے. یعنی پہلے ایک چیز آپ کو لگے گی کہ شاید وہ ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، مگر وہ قدرت اس کو لے کے اسی طرف جا رہی ہوتی ہے. ڈائیورژن لگا کے آپ نے منزل پہ پہنچنا ہے، ایک جگہ پہ کوئی گڑھا ہے یا کھڈا ہے تو وہ محکمے والے ڈائیورژن لگا دیتے ہیں جی ادھر سے ہو کے گزریں. تو ہم کئی دفعہ نہیں سمجھ پاتے، بچے ہوتے ہیں نا جب کہتے ہیں ہم نے تو ادھر جانا تھا، ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ تو وہ گھوم پھر کے جانا اسی طرف ہوتا ہے. تو یہ پلانٹس کی بھی موومنٹ ایسی ہوتی ہے، کبھی کوئی آسپیکٹ آ کے جو ہے ڈائیورژن لگاتا ہے، کبھی کوئی. مگر الٹیمیٹلی اس کا جو مطلب بوجھ اور بھار کہاں جاتا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے. تو عدلیہ جو ہے الٹیمیٹلی ڈپینڈنٹ ہونے جا رہی ہے. اور دوسرا یہ دنیا کے اندر آپ کو نظر آئے گا یہ کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ عدلیہ کے فیصلوں کو کمپرومائز سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ مشتری جو ہے ذائچے کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ پلانٹ ابھی شرف یافتہ ہوا. ٹھیک ہے، شرف یافتہ ہونا ایسے ہے کہ بہت سے بھی زیادہ طاقت جو ہے اس میں آ گیا. تو مشتری کا تعلق ہے عدل و انصاف کے ساتھ بھی، روحانیت کے ساتھ بھی، وسعت کے ساتھ بھی. تو یہ پھیلتا جائے گا. اور عمران خان صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ میں نے جو بھی فیصلے لینے ہیں وہ عدلیہ سے ہی لینے ہیں. بالکل کہا ہے، صحیح ٹھیک بات ہے نا؟ تو وہ عدلیہ کی طرف سے ہی آ رہے ہیں نا فیصلے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ عدلیہ جو ہے وہ آپ کو ڈے بائی ڈے اور بہتر اور بہتر اور بہتر اور حیرانی کی حد تک بہتری میں جو ہے وہ جائے گی. اور دوسرا عمران خان کے جو اوپوننٹس ہیں ان کے آپس میں اب ڈے بائی ڈے پھوٹ پڑنے کے دن جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں. اور ایسی پھوٹ، ایسے الزامات کہ آپ گمان نہیں کر سکتے اس چیز کا کہ وہ چیز آگے ہوتی نظر آتی ہے. ریزن اس کا یہ ہے کہ جو کیتو ہے، جس کو زنب بھی کہا جاتا ہے، جس کو ساؤتھ نوڈ بھی کہا جاتا ہے، یہ بیسیکلی قطع کرنے کا پلانٹ ہے، چیزوں کو چھوٹا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، راہو جو ہے وہ میگنیفائی کر دیتا ہے ان نیگیٹو وے. یہ جو ہے اب عمران خان کے جو اوپوننٹس ہیں ان کے ریلیشنز آپس میں ختم ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، عمران خان کی جو بھی اپوزیشن ہے نا وہ آپس میں پھوٹ کا شکار آپ کو نظر آتے ہیں. آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں ایسے ہی آپ کو پاسبلی نظر آ سکتا ہے. اور دوسرا یہ اس سے عمران خان کو بینیفٹ یہ ہوگا کہ اپوزیشن جب ویک ہوگی تو عمران خان کی پوزیشن جو ہے، ویسے بھی آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں جو نیگیٹو چیزیں پھیلائی جاتی ہیں لوگ اس پہ یقین نہیں کرتے. زحل جو ہے وہ لوگوں سے ریلیٹ کرتا ہے. عوام کے کھانے اگر دیکھتے ہیں عمران خان کے پہلے گھر کے اندر زحل ہے، یعنی عوام سے ریلیٹڈ آدمی ہے. دوسرا جو ہے وہ ہے مرکری، سپیڈ سے ریلیٹڈ ہے، کمیونیکیشن بات چیت سے ریلیٹڈ ہے. عمران خان واز اے فاسٹ بولر. ٹھیک ہے، یہ مرکری جو ہے یہ سپیڈ کو ظاہر کر رہا ہے، ان کی ذہانت کو ظاہر کر رہا ہے. اس کے بعد پہلے ہی گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے زورا، سیاست کو وہ ریلیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب پاکستان کا جب ہم ذائچہ دیکھتے ہیں تو جو پاکستان کی سیاست ہے نا اس کے اندر جو زہرا کی پوزیشن ہے وہ نیگیٹو ہے. سیاستدانوں کے لیے یہ ایک ہارڈ پیچ کا ٹائم ہے جس کے اندر بہت سارے سیاستدانوں کو اپنی سیاست کو سنبھالنا، مشکل ریٹین کرنا حد سے زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن پاکستان میں کون سا ایلیمنٹ جو ہے پولیٹیشنز کے لیے وہ بڑھ رہا ہے. اور خاص طور پہ جو قمردر اقرب کے حلف یافتہ لوگ ہیں بالکل ان کے لیے کیسی مشکلات آئیں تب سے لے کے آج کے دن تک. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ غور کریں کہ جب سے ٹرمپ کو دیکھ لیں، مودی کو دیکھ لیں، یا اپنے ایریاز میں آپ دیکھ لیں، جب سے حکومتیں یہ والی آئی ہیں تو نیچرل کلیمٹیز جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. شدت موسموں میں بھی آتی جا رہی ہے. کہیں نہ کہیں ممکن ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی سے کسی بات پہ سخت ناراض ہو. تو ناراضی تو مول لے لیتے ہیں انسان، مگر اس کو لے کے چلنا، نبھانا کوئی انسان نہیں کر سکتا. تو یہ ہے کہ یہ جو ٹائم ہے عمران خان صاحب نے جو جیل میں گزارا ہے، عمران خان کی کلینزنگ جو ہے ایز اے پرسن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہوئی ہوگی، روحانی طور پہ بہتری. دیکھیں کئی لوگ جو ہے نا وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ روحانیت کیا ہوتی ہے، روحانی طاقت کیا ہوتی ہے. بھائی ہوتی ہے، نماز جو ہے روحانیت ہے، قرآن پاک روحانیت ہے. اللہ رب العزت کا ایک ایک درس جو ہے، ایک ایک سبق جو ہے وہ روحانیت ہے. تو ایک انسان جس وقت آئسولیشن میں ہوتا ہے، علیحدہ جب کہتے ہیں نا آپ عبادت علیحدہ جب کر رہے ہوتے ہیں تنہائی میں تو ایک خاص لطف، ایک خاص جو چیز ہے وہ آتی ہے.
تو عمران خان صاحب کا ذائچہ اگر ہم دیکھتے ہیں 9th ہاؤس 9واں گھر اللہ کی رحمت کا گھر جو ہے وہ بہت بہتر پوزیشن کے اندر ہے. 9ویں گھر کو ریلیٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل آوازیں جو آتی ہیں عمران خان کے حق میں. ابھی جو رپورٹ آئی ہے بالکل ٹھیک ہے اس کی یورپین یونین کی یا جو بھی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کے حوالے سے وہ کلیئر اینڈ ایویڈنٹ بالکل صحیح چیز بات ہے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. ٹھیک ہے اس کے اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ویسے یہ بھی بات منع بھی کر دی، بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں بڑے عرصے سے ہے ہم نہیں کرتے، ہمیں کیا ضرورت ہے، ایسٹرولوجی کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ نا ایویڈنٹ ہے عمران خان کا جو موقف ہے یہ دنیا پہ اور زیادہ واضح ہو رہا ہے. اور ہم نے جب سے ان کو عمران خان صاحب کو قید کیا ہے، قید میں رکھا ہے، مقدمات بنے، میں نے یہ ریکویسٹ ہمیشہ کی ہے کہ جناب ان کو باہر کر دیں، کہ کسی جگہ کے اوپر رہ کے اپنے مقدمات جو ہیں وہ دیکھ لیں، ورنہ یہ مشہور ہو جائیں گے. وہ یہ بہت ہو گئے ہیں، پہلے بھی تھے لیکن عمران خان صاحب کو اپنا اندازہ نہیں تھا جب حکومت ان کی فارغ کی گئی ہے تو گھر میں جا کے بیٹھ گئے، پھر کسی نے فون کیا کہ ٹی وی دیکھو، ہاں لوگ سڑکوں پہ نکلے. نکل آئے نا. تو یہ ہے کہ یہ قبولیت اور مقبولیت کی بات ہوتی ہے. تو یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ اب اپنی پارٹی کو نا مجھے یہ لگتا ہے کہ نئے سرے سے بنائیں گے، نئے سرے سے بنائیں گے. دیکھ لیا انہوں نے ابھی جو چل رہا ہے. اب شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ امتحان لے رہے ہیں کہ کون کہاں پہ کیسے پرفارم کر رہا ہے. کیونکہ عمران خان کے جو پلانٹس ہیں نا وہ ایک اچھی پوزیشن کے اندر ہیں. عمران خان صاحب کو نیپچون، پلوٹو اور یورینس تینوں فائدہ دے رہے ہیں. اگر انفرادی طور پہ عمران خان صاحب کو ذائچہ دیکھیں، اور زحل جو ہے اس کا امپیکٹ جو ہے 2 سال سے 2.5 سال سے بہتر ہے، کیونکہ 2.5 سال ٹھہرتا ہی ہے ہر گھر کے اندر. ابھی بھی یہ جس پوزیشن کے اندر ہے، ابھی یہ ایریز میں آیا ٹھیک ہے 0 ڈگری کے اوپر. نیپچون جو ہے وہ بھی 0 ڈگری کے اوپر جو ہے وہ آ گیا اس کے اندر ایریز کے اندر. اب یہ ایک نیا پازیٹیوٹی کا آغاز جو ہے عمران خان کی لائف کے اندر وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین یہاں ہمارے ویلاگ کا وقت ختم ہوا. مجھے اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیں اجازت. آخر میں ہمارا وہی پیغام ہے، مسکرائیں، پیار بانٹیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.